تو دوسرا کام فیملی کو بچانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے. تیسرا، پہلا کام سمجھایا نکاح جلدی کرنا ہے، دوسرا کام نسل نہیں روکنی، تیسرا کام سب سے امپورٹنٹ، اور اس کے بعد ایک چوتھا کام بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نکاح جب ہو جائے تو اسے کامیاب بنانے کی کوشش کرنی ہے. طلاق کی کثرت ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی. ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو کیا لگتی ہے؟ ڈیورس، طلاق، میاں بیوی میں علیحدگی. حدیث میں آتا ہے شیطان اپنا عرش جو ہے نا وہ پانی پہ بچھاتا ہے، اور جیسے کوئی خفیہ ایجنسی کا آفیسر ہوتا ہے نا، وہ شام کو پوری رپورٹیں طلب کرتا ہے، ہاں بھائی تم نے کیا کیا، کوئی دیکھا ہو تم نے چور، کوئی ڈاکو. تو ایسے ہی شیطان کیا کرتا ہے، وہ اپنا عرش تخت پانی پہ بچھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور اپنے سارے شتونگڑے جو ہے نا ان سے رپورٹیں طلب کرتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. وہ کہتا ہے میں نے اس کو نشہ کروا دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، چنگا کی تسی، بیٹھ جا، ٹھیک ہے نا. تو نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہے میں نے وہ اس سے جھوٹ بلوا دیا. ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، بیٹھ یہاں پہ. تو نے کیا کیا؟ سب بتا رہے ہوتے ہیں میں نے اس سے یہ کروایا، میں نے. تو کیا کر کے آیا؟ تو نے کیا تیر مارا؟ میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی. ایسی غلط فہمیاں پھیلائیں میں نے کہ ان میں ڈیورس ہو گئی. شیطان اسے سینے سے لگاتا ہے کہ کام کر کے آیا ہے تو. کیا کر کے آیا ہے؟ تو نے بڑا خاندانی کام کیا، دل خوش کر دیا. کیونکہ جب علیحدگی ہوگی پھر بچوں کے مسائل، پھر ایک دوسرے پہ الزامات، پھر عدالتوں میں جھگڑے، عبادت بھی نہیں ہو سکتی، نماز روزہ بھی نہیں ہو سکتا، بدگمانیاں، غیبتیں، بہتان. طلاق اسلام میں حلال ہے شدید مجبوری میں. اس کے لیے اللہ نے اسٹیپ بیان کیے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ فعظوہن، محبت سے سمجھاؤ. اس کے اسٹیپ ہیں، اور ہر طرح سے کوشش ناکام ہو جائے تو اللہ نے فرمایا ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. میاں بیوی میں پھر بھی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تو دونوں خاندانوں کے فرد بیٹھ کر حل کریں. دیکھیں غلطی کس کی ہے، جس کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں. اور غلطی کو ڈیفائن کون کرے گا؟ اسلام بتائے گا کہ اس میں غلط کون ہے. اخپل طریقے سے آپ نہیں کہ ہمارا رسم و رواج ایسے ہیں تو ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ایسے. آپ جب مسلم ہیں تو اسلام بتائے گا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہیں. ان حقوق کی روشنی میں دونوں حکم فیصلہ کریں گے بھائی فالٹ اس کے اندر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یریدا اصلاحا، اگر وہ مل کے رہنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا. پھر بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر ایک طلاق ہے. 3 طلاقیں دینا جائز؟ بولو نا بھائی نہیں. حضرت عمر کے پاس جب کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آتا تھا، ان کے درمیان علیحدگی بعد میں کراتے تھے، شوہر کے سر پہ ڈنڈا پہلے مارتے تھے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت عمر کے پاس جب کوئی آتا نا میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں کیا کروں، تو فتویٰ بعد میں دیتے تھے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے، سر پہ ڈنڈا بولو بھائی پہلے مارتے تھے اس. تو آج یہ طلاقوں کی کثرت زبان پہ ہو گئی ہے. تو فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے طلاق کو معاشرے میں کم کرنا ہے. اور کم کرنے کیسے ہوگا بھائی؟ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے. 100% کامل دنیا میں بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں ہوتا. اسلام نے اتنی لچک رکھی ہے کہ غیر مسلم عورت سے آپ کو نکاح کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ چرچ جائے گی، آپ کہاں جاؤ گے؟ مسجد. تو نظریات میں اتنے ڈفرینس کے ساتھ بھی میاں بیوی رہ سکتے ہیں، تبھی تو اجازت دے دی نا. اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہ یار میرا کانسیپٹ یہ، میری وائف میرے کانسیپٹ کو مانتی نہیں ہے، اس بات پہ ڈیورس ہو جاتی ہے. تو اسلام نے جب غیر مسلم عورت سے نکاح کی اجازت دے دی، جو چرچ جائے گی، آپ مسجد آ رہے ہو وہ کہاں جا رہی ہے؟ آپ اس کے دین کو صحیح نہیں مانتے ہیں بھائی، آپ توحید کے قائل ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. لیکن اجازت دینا اس کی علامت ہے کہ یہ ساتھ رہ سکتے ہیں. تو اللہ کو پتہ ہے نا مرد کا ظرف بڑا ہوگا. تو آج کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈیورس ہوتی ہے. تو اگر ڈیورس دینی ہی ہے تو علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ ڈیورس بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی. صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو جائے. پھر جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے بہت زبردست طریقہ ہے، وہ یوٹیوب پہ آپ کو پورا بیان مل جائے گا. میرا بھی ہے، علماء کا بھی ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اس طریقے کو فالو کریں جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. تو یہ تیسرا نمبر